پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے ارض پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے، امپاسبل ہے، یہ مقدور نہیں ہے، محال ہے۔ اس کے ثبوت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 103، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہیں مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا، اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں۔ اتنی دفعہ باتیں سن کے اگلا کا بھی مدد طے کرتا ہے نا، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، لم ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا مجھے، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں، پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور اس کے بعد ان کا اللہ میں تیرے طرف رجوع لاتا ہوں، اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، انجینئر صاحب نے اپنے موقف رؤیت باری تعالیٰ کے انکار کو واضح کرنے کے لیے جو سب سے پہلی اور بڑی دلیل قرآن سے پیش کی وہ تھی سورۃ الانعام کی 103 نمبر آیت، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ اب یاد رکھیں، جو شخص اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، در حقیقت وہ قرآن کی تعلیمات سے ناواقف اور ناآشنا ہے، کیونکہ اس آیت میں رؤیت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ادراک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب رؤیت اور ادراک میں کیا فرق ہے یہ تو ایک لغوی ہی آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن میں ایک مثال سے بات آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، ادراک کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنے کو، کسی چیز کو مکمل گھیر لینے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب ایک مثال سے آپ بات سمجھیں، ایک بوتل میں پانی ڈالا جائے، اس بوتل کو الٹ پلٹ کر دیکھیں تو ہم اس پوری بوتل کا احاطہ کر سکتے ہیں، اس میں موجود پانی کی مقدار بتا سکتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک شخص سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو جائے اور وہ پورے سمندر کا احاطہ کر لے، سمندر کی بسیط گہرائیوں میں راز جو پنہاں ہیں ان کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس آیت میں رؤیت کی بات نہیں کی گئی بلکہ ادراک کی بات کی گئی ہے، اور خالق اور مخلوق کے فرق کو بیان کیا گیا ہے کہ مخلوق وہ ہوتی ہے جس کی ساری آنکھیں جمع بھی ہو جائیں تو وہ اللہ کا ادراک اور اسے گھیر نہیں سکتی، لیکن اللہ وہ ہے جو اپنی تمام تر مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ساری مخلوق کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو یہاں رؤیت کا معنی بیان کرنا اور اس آیت کو رؤیت باری تعالیٰ کے انکار کے حوالے سے بطور دلیل پیش کرنا، یہ قرآن کی تعلیمات سے ناواقفیت ہی کی صورت میں ممکن ہے۔ ناظرین، انجینئر صاحب نے جو دوسری دلیل رؤیت باری تعالیٰ کے انکار کے حوالے سے قرآن سے پیش کی وہ سورۃ الشورى کی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا۔ اب اس آیت مبارکہ میں تین باتیں کی گئی ہیں، یعنی اللہ کا اپنے بندوں سے ہم کلام ہونا۔ اب اللہ اپنے بندوں سے کس طرح ہم کلام ہوتا ہے اس کی تین صورتیں بیان کی، اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ سے بات کرے مگر ہاں وحی کے ذریعے سے، پردے کے پیچھے سے یا فرشتے کو بھیج کر۔ اب اس آیت میں اللہ کا اپنے بندوں سے ہم کلام ہونا بیان کیا ہے، نہ کہ اللہ نے رؤیت کی نفی کا اظہار کیا ہے۔ اب بندوں سے اللہ کس طرح ہم کلام ہوتا ہے، جو پہلی ٹرم بیان کی وہ ہے وحی، یعنی یہ انبیاء اور رسل کے لیے خاص ہے، اسپیسیفکلی اللہ اپنے انبیاء اور رسل سے جو بات کرتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ اب دوسری جو بات کی وہ پردے کے پیچھے سے، اب اللہ یہ جسے چاہے عطا کر دے، اور تیسری بات فرشتے کو بھیج کر، یہ بھی اللہ کے انبیاء اور رسل اعظام ہی کے لیے خاص ہے۔ تو تین صورتوں کو بیان کیا گیا، نہ یہاں پر اللہ رب العزت نے رؤیت کے انکار کے حوالے سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس کے اس بات کے حوالے سے کوئی بات کی، بلکہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہونے کا ذکر کیا۔ تو اس آیت کو رؤیت کے انکار کے حوالے سے دلیل بنا کر پیش کرنا، یہ بھی قرآن کی تعلیمات سے ناواقفیت ہی کی صورت میں ممکن ہے۔ اب جو تیسری دلیل انجینئر صاحب نے قرآن سے پیش کی وہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، رب ارنی انظر الیک، یا باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ اب صاحب فہم لوگ جانتے ہیں کہ اس آیت پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صاحب شریعت رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمجھتے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا میں، تو وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے؟ تو ان کا یہ سوال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے انبیاء کے لیے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہے۔ اسی لیے صاحب شریعت رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہے ہیں کہ رب ارنی انظر الیک، یا باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ ناظرین، پھر آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو جواب عطا فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ رب نے فرمایا لن ترانی۔ اب یہ ان، لن، کئی، اذن، یہ چار حروف اپنے ماں باپ پر کیا حرکت قائم کرتے ہیں اور ان کا اپنے آپ میں کیا فائدہ ہے؟ اب انجینئر صاحب کی بلا جانے، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا کہ ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ جو لفظ تو ہے تا کے ساتھ، اس کا تو استعمال انجینئر صاحب نے بتایا نہیں۔ اب یہ لن اسپیسیفکلی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب اللہ رب العزت نے رؤیت کے حوالے سے یہاں ایک بات کلیئر کر دی کہ رب ارنی انظر الیک، یا باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام یہ سوال ہی نہیں کرتے، اور اگر کسی کے لیے بھی دیکھنا ممکن نہ ہوتا تو رب کا جواب بھی یہی ہوتا، لیکن فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب ان
تین آیات کو جو انجینئر صاحب نے اللہ کے دیدار کے حوالے سے بیس بنا کر دلیل بنا کر پیش کیا، در حقیقت انہوں نے اپنی بنیاد ہی غلط قائم کی، قرآن کی ان آیات کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق قرآن کا مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ در حقیقت آپ نے جو کام کیا ہے شب معراج کے حوالے سے، اللہ کے دیدار کے حوالے سے، قرآن سے جو دلیلیں آپ نے پکڑی ہیں، آپ نے ان کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ نے رأیتو کی بات کی ہے جبکہ قرآن ادراک کی بات کرتا ہے، آپ اللہ کے دیدار کی بات کرتے ہیں جبکہ قرآن ہم کلام ہونے کی بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں موسیٰ کو بھی نہیں دکھا سکتے، ہم کہتے ہیں لن ترانی، قرآن کہہ رہا ہے کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، انجینئر صاحب سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، لیکن جو علمی نوعیت کا اختلاف ہوتا ہے اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، جو قرآن کا صحیح معنوں میں فہم ہے وہی لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔